حبیب اللہ نہ تمہارا کوئی جواب ہے، نہ تمہاری کوئی مثال ہے، نہ تمہارا کوئی جواب ہے، نہ تمہاری کوئی مثال ہے کہ تم ہی ہو رونقِ دو جہاں، یہ تمہارا عکسِ جمال ہے، نہ تمہارا کوئی جواب ہے، گو میرے خمیر میں ہے گناہ، مگر وسیلہ دو جہاں، گو میرے خمیر میں ہے گناہ، مگر وسیلہ دو جہاں، یہ ہے تیری بندہ نوازیاں، تجھے عاصیوں کا خیال ہے، یہ ہے تیری بندہ نوازیاں، تجھے عاصیوں کا خیال ہے، نہ تمہارا کوئی جواب ہے۔ قابل غور شعر، میری فرد جرم نہ دیکھیے، میری معصیت پہ نہ جائیے، میری فرد جرم نہ دیکھیے، میری معصیت پہ نہ جائیے، سر حشر کملی اڑھائیے، میرا بچینا ورنہ محال ہے، سر حشر کملی اڑھائیے، میرا بچینا ورنہ
سوال ہے تیری کے نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے نہ تمہارا کوئی جواب ہے اور مقطع ہے تیرے آستاں پہ جو سر جھکے میں اٹھاؤں بھی تو نہ اٹھی سکے تیرے آستاں پہ جو سر جھکے میں اٹھاؤں بھی تو نہ اٹھی سکے یوں ہی خاتمہ ہو خدا کرے یہی آرزوئے ہلال ہے یوں ہی خاتمہ ہو خدا کرے یہی آرزوئے ہلال ہے نہ تمہارا کوئی جواب ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام پروگرام کے مطابق دو عظیم اساتذہ کرام کی تلاوت سے ہم نے معزول ہونا تھا استاد العلماء استاد القراء فخر القراء حضرت علامہ الحاج قاری محمد تاج علوی المکی صاحب دامت برقاتہم القدسیہ جو اسلام آباد سے تشریف لائے لیکن ناسازی طبیعت کی وجہ سے وہ تلاوت نہیں فرما سکیں گے چچا جی کا حکم تھا وہ تشریف لے آئے ہیں اور میرے استاد مکرم حضرت الحاج الحافظ القاری المقری محمد اکرم فیضی المدنی آپ بھی لاہور سے تشریف لائیں رات کو کل انہوں نے داڑھ نکلوائی ہے تو وہ انتہائی تکلیف میں ہے تلاوت وہ بھی نہیں کر سکتے لیکن چونکہ چچا جی کا حکم تھا اس لیے وہ بھی تشریف لے آئے ہیں دونوں عظیم ہستیاں جلوہ گر ہیں ہم ان کی زیارت سے محظوظ ہوں گے ان کی جگہ پر پھر ہم نے دو جو ہمارے مہمان علماء کرام کے ساتھ ثنا خان آئے تھے ان کو وقت دیا چچا جی کا حکم تھا بھائی کسی اور کو وقت نہیں دینا ہمارے جو مہمان علماء کرام آ رہے ہیں آپ نے ان کو سننا ہے یہ ان کا پروٹوکول ہے حضرت علامہ مولانا محمد فاروق خان سعیدی صاحب جو ملتان سے تشریف لائے اور قبلہ حضرت استاد القراء حضرت علامہ قاری محمد عمر سعیدی صاحب بڑے خوبصورت خوش الحال قاری بھی ہیں اور حضور کے ثنا بھی ہیں انشاءاللہ دونوں ان کے انداز سے ہم معزوز ہوں گے میں سمجھتا ہوں یہ قبلہ چاچا جان کا فیضان ہے کہ آج ملک کے دور و دراز سے علماء کرام تشریف فرما ہوئے اور یہ سارا کا سارا فیضان اور یہ اصل ثواب یہ کہاں جا رہا ہے ہمارا دادی جان کو ہمارے دادا جان اور یہ بڑا بہترین انتظام حاجی محمد اکرم صاحب جو کہ میرے پھوپھی زاد ہیں اور بھائی محمد اصغر صاحب ان دونوں بھائیوں نے مل کر جو یہ اہتمام کیا ہے یہ بھی بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے جناب اللہ تعالیٰ ان کی یہ سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سامعین ذوی الاحترام والاحتشام تلاوت کلام پاک
ہم قاری صاحب کی سنیں گے، پھر سلمان بھائی، پھر قاری احسان الحق رضا صاحب، یہ مختصر سے وقت میں تشریف فرما ہوں گے. پھر ہم انشاءاللہ حضرت علامہ قبلہ قاسم فیضان اعلی حضرت مولانا محمد فاروق خان صاحب سعیدی دامت برکاتہ القدسیہ کے ملفوظات عالیہ سے مستفید ہوں گے. کائنات عالم میں جہاں بھی، جو بھی، جس کو بھی، جیسے بھی ملا، وہ میرے سونے نبی کا صدقہ ملا ہے. علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی تمام کی تمام برکات روضہ رسول پر نازل ہوتی ہیں، اور وہاں سے جس کا جو مقدر ہوتا ہے وہ اس کو عطا کیا جاتا ہے. میں یہاں پر چشتی برادری بھی ہے، اور یہ شیخ برہان وہ قبلہ بابا شیخ برہان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت بھی چشتی تھی. تو میں چشتیوں کے تاجدار سے سوال کرتا ہوں، حضور خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب اتنا فیضان کہاں سے آیا؟ 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ گیا. میں نے زندگی میں نہ جی، یہ میرے اساتذہ کرام کی جوتیوں کا صدقہ ہے جی، 60 عیسائیوں کو اور دیریوں کو مسلمان کیا ہے میں نے، 60 بے ایمانوں کو کلمہ پڑھایا. اور ایسے ایسے جمعے والے دن نیلے گنبد کے سرکاری چرچ کا پادری ہمارا مناظرہ ہوا، لائیو مناظرہ ہوا، اور اس کو وہیں پہ شکست دے کے کلمہ پڑھایا. عام عیسائی کلمہ پڑھانا آسان ہے، لیکن جب پادری کو کلمہ پڑھانا پڑتا ہے لگ پتے جاتے ہیں، وہ کوئی جاہل نہیں ہوتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں، قبلہ خواجہ صاحب 90 لاکھ کافر کو کلمہ پڑھایا آپ نے، حضور یہ فیضان کہاں سے آیا؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، منم خاک کے سرے کوئے محمد، میں نے تیرے رسول کی خاک کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا. منم خاک کے سرے کوئے محمد، اسیر حلقہ محمد، اور نماز عشق ہے دم می گزارے بپیش یار کا اسیر ہو گیا ہوں بھائی. خاکے در رسول اٹھا کے سر پہ ڈالی ہے اور زلف یار کا اسیر ہو گیا ہوں. ہم تو ہر وقت عشق کی نماز ادا کرتے ہیں، قبلہ روئے محمد چہرے مصطفیٰ اپنا قبلہ بنا لیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں، زمانہ بند در خیال لیلۃ القدر، حسن بند در موئے محمد. دنیا تو خیال لیلۃ القدر میں ابھی تک گم ہے، ہم تو یار کی زلف میں گم ہو چکے ہیں. حضور جو ملا حضور کے صدقے ملا. یہ پاکستان جن لوگوں نے حاصل کیا تھا، میرے خیال میں یہاں پر ابھی وہ بزرگ ہوں گے زندہ، ابھی ان کو یہ نعرہ یاد ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا اونچی آواز میں، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور قبلہ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ پاکستان میرے نبی کے نام پہ بنا ہے اور قیامت کی دیواروں تک یہ آباد رہے گا. ہم اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی آیات بینات سے اپنے دلوں کو محظوظ کرنے کے لیے ہمارے مہمان قاری حضرت علامہ الحافظ القاری المقری استاد القراء حضرت علامہ مولانا محمد عمر سعیدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ قبلہ
اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ استقبال کیجئے، مہمان ہیں ہمارے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی، میرے استاذ مکرم، یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن قمر القادری دامت برکاتہم العالیہ، جن کے پاس میں اسلام آباد میں سن 1986 میں پڑھتا رہا، اور میرے عظیم ساتھی فخر القراء استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا محمد اکرم صاحب فیضی دامت برکاتہم العالیہ بھی جلوہ فرما ہیں، اور حضور کے خاندان کے نفوس قدسیہ بھی جلوہ گر ہیں۔ اور بالخصوص ایک دفعہ میں اس مسجد میں اس وقت آیا جب اس مسجد کی یہ جو اب کیفیت ہے وہ نہیں تھی، پرانی مسجد تھی۔ تو حضور شمس الملت والدین حضرت قبلہ علامہ مولانا مناظر اسلام شمس الزمان قادری نور اللہ مرکزہ کے حکم پر میری حاضری ہوئی تھی۔ آج ان کے صاحبزادگان والا مرتبت جلوہ فرما ہیں، نقابت کے جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں، آپ نے خود سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں کس قدر عظیم خطیب ہیں، اور پھر مسند صدارت پر جو ہستی جلوہ گر ہے، خطیب ملت اسلامیہ حضرت مقبول عرب و عجم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان صاحب سعیدی، جو ملتان سے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان کا خطاب دلنواز سماعت فرمائیں گے۔ ان کے ساتھ پہلو میں حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت صاحبزادہ والدشان صاحبزادہ بدر الزمان القادری دامت برکاتہم العالیہ جلوہ گر ہیں۔ اس خاندان کی عظمت کو سلام، جنہوں نے دین کے چراغ جلائے ہیں اور انشاءاللہ جلاتے رہیں گے۔ یہ فیض و برکات انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ اس جامع مسجد کو آباد و شاد رکھے۔ اس کی تعمیر نو میں جن جن حضرات نے حصہ ملایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے اگرچہ یہ عرض کیا کہ میرا بیٹا مجھ سے اچھی تلاوت کرتا ہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں تو پہلے کر لے، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ محمد سلمان کی تلاوت ہوگی۔ چلیں میری تلاوت آپ سماعت فرمائیں، نعت بھی سماعت فرمائیں، محبت و اخلاص کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اونچی آواز میں درود شریف پڑھیں، اونچی آواز میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پہلے پانی دے۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان کیا بات سبحان بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص سبحان حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا بات فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو سبحان عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ سبحان لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز
أحسن ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ما شاء الله. الله ما شاء الله. الله الله. يا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحان الله. سبحان. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله سبحان الله. سبحان يا أبا. سبحان الله. سبحان الله ما شاء الله. سبحان الله يا أبا. بارك الله. سبحان سبحان. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. الله سبحان الله. سبحان سبحان. اللهم زد وزد يا شيخ. اللهم آمين. سبحان. بارك الله. سبحان. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله يا أبا. الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
الميزان سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحان الله سبحان الله क्या बात الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله क्या बात سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الله الله سبحان 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 والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سبحان الذي أنقض ظهرك
ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون. ما شاء الله. سبحان سبحان. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. حضرات گرامی، یہ میں کہتا ہوں بزرگوں کی، میرے استاد مسلم نے فون پر مجھے فرمایا کہ میں تو امریکہ میں ہوں گا، میرا جسم امریکہ میں ہوگا، میری روح مسجد الرحمہ میں ہوگی اور تم محسوس کرو گے. فرمایا تم محسوس کرو گے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کی یقیناً، ویسے آپ جیسے نیک لوگ تشریف فرمائے سبحان اللہ، علماء ذی وقار جلوہ فرمائے ہیں، اور استاد محترم تو یادگار اسلاف ہیں، ان کی روح کا ہونا یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ بزرگ تو جب بھی چاہیں تو جسم اور روح بھی آ سکتے ہیں، لیکن روح کا آنا سبحان اللہ یہ بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے. میں اور پھر باب رحمت ہے سبحان اللہ، مسجد باب رحمت. حضرات گرامی، میں بغیر کسی تمہیدی ربائی کے چند شعر پنجابی نعت کے پڑھنے لگا ہوں، تو انشاءاللہ آپ سنیں گے تو سرکار کے حسن کی بات کرنے لگا ہوں تو آپ خوش ہوں گے. ایک دفعہ محبت و اخلاص کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. یہ نہیں ہاں نہیں چلو موبائل
الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید رسول اللہ. سرکار کے غلاموں سنیے یا مصطفیٰ. جناب نقیب محفل کو جو اللہ نے آواز بخشی ہے، میں خوش ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت آواز ہے. یہ اللہ نے ان کو ودیت کی ہے. سبحان اللہ، بزرگوں کا صدقہ. سنیے، وہاں تک تو میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ حضور سلطان العارفین کا بھی ایک شعر سناؤں گا، سبق سنانے کے لیے، حضرت کو سبق، نقیب محفل کو سبق سنانے کے لیے. ایک دفعہ سنیے. یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ سیدنا پیر میرے شاہ سو گولوی کا کلام پڑھ رہے تھے. مکھ چندر بدر شاشانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھال مدبریاں. اس صورت لوں میں جان 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 اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا سچیا کا تے رب دی میں شانا کا، جس شان تو شانا سب بنیاں تیرے جیاں کوئی مصطفیٰ. یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. جے ہوئے کوئی لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. لبات تا جے ہوئے کوئی میں نو
آخری شعر تے سلطان لارا فیل کا ایک شعر اور پھر اجازت ہے. گودیچ بڑا معتبر حوالہ. گودیچ لے کے سرکار لو گودیچ لے کے سرکار لو سونے مٹھل من ٹارنو آنکھیں حلیمہ سعدیہ. حلیمہ یوں تو سارا دن جنگل میں گھوم لیتی تھی. انہیں جب بھوک لگتی تھی تو آقا کا چہرہ چوم لیتی تھی اور کہتی تھی آقا تیرے جیا کوئی نہیں. الف اللہ شمبے مرشد من میرے بچ لائے اندر بوٹی مشک مچایا جہاں بلن پر آئے ہو. سارے شعر چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں. جیوے مرشد کامل باہو جیوے 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 مرشد کامل باہو جے بوٹی لائے ہو. ابھی بہت کچھ رہ گیا, بہت کچھ سنا لیا. انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوئی تو پھر بہت کچھ اور سنائیں گے. سامعین ذویل احترام و احتشام, یہ قبلہ کا حسن زن تھا کہ انہوں نے ساکر کو خوش الحان کا ہمیں تو حضور پتہ ہی کوئی نہیں, پڑھتے کیسے ہیں بولتے کیسے ہیں. ابھی تو ہم پاپوش بردار ہیں علماء کے, ابھی تو ہم سیکھتے پھر رہے ہیں. اور یہ انہی کی نگاہ کرم ہے کہ ہم جیسے نکموں کو بھی کہتے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں. یہ مہربانی ہے علماء کرام کی. سامعین ذویل احترام و احتشام, اس علاقے میں میرے استاد مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے شمار خدمات سر انجام دی. آپ کا فیضان نہ صرف اس علاقے میں ہے, نہ صرف پاکستان میں ہے, بلکہ دنیا عالم میں اس وقت
میرے استاد مکرم کا فیضان ہے، کئی جہتوں سے پوری دنیا میں الحمدللہ اس وقت چل رہا ہے۔ میرے شیخ طریقت روح سیدی والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الفقہ والحدیث حضرت علامہ ابو البدر محمد شمس الزمان قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا فیضان بھی اس وقت دنیا عالم میں کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ اس علاقے والوں کے لیے بہت ایک خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہاں سے اٹھنے والے ایسے شخص بھی تھے جنہوں نے زمانے میں ایک تاریخ کو متاثر کیا ہے، واقعتاً اپنے نقوش جنہوں نے چھوڑے ہیں، اور انہی کے لخت جگر حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری محمد احسان الحق رضا صاحب لاہور میں تقریباً 40 سال ہو گئے حضور بابا حمو شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر امام و خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے استادوں کا فیض اس صورت میں بھی اور ہماری صورت میں بھی الحمدللہ دنیا میں بے شمار علاقوں میں پھیل چکا ہے، اور انہی کے چھوٹے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران حیدر رضوی صاحب انتہائی علمی، ادبی اور انتہائی قابل ہستی، جو عربی میں بھی شاعری کرتے ہیں، فارسی میں بھی شاعری کرتے ہیں، جو ادیب بھی ہیں، جو خطیب بھی ہیں، جو مفتی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جہتوں سے ان کو نوازا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے استاد مکرم کے لخت جگر جناب محترم المقام مفتی محمد عمران حیدر رضوی صاحب وہ تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کے اس علاقے کی معروف ہستی ہے، استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور میں نے کبھی کھڑے ہو کے تقریر کی بھی نہیں ہے، اور میں اساتذہ علماء کی موجودگی میں تقریر کرنا علماء کے شایان شان بھی نہیں سمجھتا۔ آپ اساتذہ ہیں، میں آپ کا شاگرد ہوں، اور تمام معزز مکرم علماء کی موجودگی میں جو کہ سب کے سب علم کے شموس ہیں، میری بات ایسے ہوگی جیسے سورج کے سامنے کوئی چراغ دکھا رہا ہو۔ تو نہایت اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ حاضری مقصود ہے تو توجہ ہے۔ چونکہ میں یہاں 14 سال کے بعد شیخ فرحان کے ممبر پہ بات کر رہا ہوں، آپ کو شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی شورۂ آفاق تلاوت کی، قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے میرے حبیب، آپ کی جو زندگی ہے آپ کی امت کے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ اسے آسان ترجمہ میں کر نہیں سکتا تھا۔ سیرت نبی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سیرت نبی سے ہزاروں پہلو پھوٹتے ہیں، ہزاروں سوتے جنم لیتے ہیں، لیکن 4 اہم باب ہیں سیرت نبی کے جن پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور میں صرف 5 منٹ کی بات کروں گا۔ میں یہاں کوئی لمبا چوڑا خطاب جھاڑنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا۔
یہ 4 وہ باب ہیں، یہ وہ دروازے ہیں، سیرت نبی کے 4 پہلو ہیں، یہ وہ 4 ایکسیلنٹ پیٹرن آف لائف ہیں کہ اگر ان میں سے ایک پہ بھی ہم عمل پیرا ہو جائیں تو کامیاب انسان بن جائیں گے، ہماری شخصیت کامیاب ہو جائے گی۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جس اللہ کو مانتے ہیں آپ اس کو ٹائم کتنا دیتے ہیں، جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا آپ کے پاس اس کے لیے وقت ہے؟ اگر آپ کے لیے ساری دنیا کے لیے وقت ہے، سارے زمانے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں ہے تو آپ دنیا کے سب سے فضول، بیکار اور ناکام ترین انسان ہیں، اگر آپ کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو سب سے نمایاں پہلو نظر آتا ہے اور جو پہلو سب سے اہم، بڑا اور غالب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہے، ایک ایک لمحہ۔ وہ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤ، نماز پڑھو، لیکن رسول خدا احمد مجتبیٰ کے لیے اس کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب آپ زیادہ سویا کریں، کم جاگا کریں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کے مبارک قدم سوج جائیں، متورم ہو جائیں۔ یا رسول اللہ آپ نماز کم پڑھیں۔ اگر آپ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 کا تفسیری مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلک ترضیٰ، اے میرے حبیب ساری دنیا نمازیں اس لیے پڑھے تاکہ میں راضی ہو جاؤں، لیکن اے میرے حبیب تو اس لیے نماز پڑھ تاکہ تو راضی رہے۔ یعنی رسول خدا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ یہ چاہتا تھا کہ حبیب آپ صرف اپنے آپ کو راضی رکھنے کے لیے نماز پڑھیں، تو انہوں نے تو اپنی ساری زندگی ہی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جس خدا کو مانتا ہے اس کو وقت دے، جتنا زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے اتنا دے۔ کامیابی کا دوسرا زینہ آپ کے گھر والے بتائیں گے کہ آپ کیسے ہیں۔ رسول خدا نے ایسی کامیاب زندگی بسر کی، جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا سب سے پہلے ان کی زوجہ سیدہ ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ ان پہ ایمان لے آئیں، بتایا کہ وہ سچے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا